بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑے خوبصورت اشعار آپ نے پیش کیے، تو ایک میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغے آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے۔ جس وقت مجھے یہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ اس سیمینار پہ آنا ہے، تو میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی یا مذہبی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتی سوائے جماعت اسلامی کی۔ حکومت کے دعوے دار سارے ہیں، طلبگار سارے ہیں۔ کیا پالیسی ہونی چاہیے یہ کسی بڑی سے بڑی جماعت اور چھوٹی سے چھوٹی جماعت کسی میں یہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ اور جب تک آپ غور نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، مسائل کو نہیں دیکھیں گے، تو آپ تجاویز کیا دے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جی آپ لوگوں کا، اسے جاری رکھیے گا۔ اب دوسری طرف ٹیکسیشن ایک میرا بہت ہی اسپیشلائزڈ ایریا ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آج کی چونکہ آڈینس جو ہے اس میں مکسڈ لوگ ہیں، پروفیشنلز نہیں ہیں جن کے لیے ایگزیکٹ میں صرف پروفیشنل گفتگو کروں۔ اس کے لیے پھر کچھ جنرل چیزیں میرے ذہن میں آئیں، اس کی طرف آتا ہوں، اور اگر کبھی آپ کا کوئی تھنک ٹینک یا کوئی اور چیز ہو تو اس میں پیور پروفیشنل گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے مسائل بے شمار سامنے آ رہے ہیں دائمی۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو کس کس کا کیا پرسپیکٹو ہے۔ سب سے پہلے ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے آپ کو ڈیٹا دینا ہوتا ہے۔ یہ اکنامک سروے آف پاکستان ہر سال آتا ہے، بجٹ سے ایک روز پہلے جاری ہوتے ہیں، تو اس کی فگرز کو میں بڑے دھیان سے دیکھتا ہوں۔ ایک لطیفہ آپ آج کل روز سن رہے ہوتے ہیں کہ گدھے 1 لاکھ بڑھ گئے ہیں۔ یہ صفحہ وہ ہے جس کی انفارمیشن جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہے، یہ اس کی انفارمیشن ہے۔ اب اس صفحے پہ 4 چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، پبلک نے تو ایک کو دیکھا، وہاں اس میں سارے جانور ہیں کھانے پینے والے، اس کے علاوہ یہ 4 جانور کیمل، ہارسز، خچریں اور گدھے، یہ بھی اسی صفحے پہ۔ اونٹوں کی صورتحال یہ ہے، ذرا دھیان کیجئے گا، کہ 2011 سے 16 تک ان کی تعداد 1 ملین تھی، اور اگلے سال 2017 سے اب تک 2024 تک یہ 1.1 ملین ہے۔ لگاتار ہر سال تعداد ہوئی ہے۔ پہلے 1 ملین تھی 6 سال 7 سال، اور اگلے 7 سال، یہ 14 سالوں کا میں نے ڈیٹا اٹھایا ہے، کوئی تبدیلی نہ کمی ہوئی ہے نہ بیشی ہوئی ہے۔ گھوڑوں کی تعداد 4 لاکھ تھی 2011 میں، اور آج بھی وہ 4 لاکھ ہی ہے، نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ بیشی ہوئی ہے۔ خچروں کی تعداد 2 لاکھ تھی، وہ آج بھی 2011 میں 2 لاکھ تھی، آج بھی اتنی ہے۔ اور گدھوں کی تعداد میں ہر سال 2011 سے اب تک 1 لاکھ، ایگزیکٹ 1 لاکھ اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا زبردست فیملی پلاننگ ہے وہاں۔ ہر سال صرف 2014 میں ان کے ہاں شاید نسل بندی ہو گئی تھی، کسی قسم کی کوئی اکثریت کوئی پیدائش نہیں۔ اب یہ جو ڈیٹا ہے بہت سیریس دیکھنے والی چیز ہے۔ کیا اس ڈیٹا کی بیس پہ آپ پلاننگ کریں گے؟ یہ میں نے ایک گوشہ اس کا دیا ہے۔ میں نے کبھی اسٹڈی کیا کہ اس کی پاپولیشن کو ذرا دیکھیں، اور اس کے بعد اسکلڈ ان اسکلڈ ایج وائز اور میل فیمیل کس سیکٹر میں کتنے ہیں، تو وہ آپس میں کوئنسائڈ نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس بنیادی ڈیٹا بھی پورا نہیں ہے تو آپ پلاننگ کیا کریں گے؟ اور یہ تمام شعبوں میں، کوئی ایک شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں،
اچھا پھر گورنمنٹ کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ اسے فنڈ ریز کرنے ہیں، اور وہ دو ہی اس کے پاس ذریعے ہیں، یا ٹیکسیز ہیں یا لون، تیسرا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ان فنڈز کو یوٹیلائز کرنا ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اور ویلفیئر کے لیے، اور جو اس کے پاس مشینری ہے ان فنڈز کو اکٹھا کرنے کی اور یوٹیلائز کرنے کی، اس کی حالت آپ سارے ہی جانتے ہیں۔ اس مشینری میں کیا ہے کہ انکمپیٹنٹ ہے، ان ایفیشینٹ ہے، کرپٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں ان ایفیکٹو ہے۔ اور یہ مال اسے ملتا کہاں سے ہے گورنمنٹ کو؟ میرے گھروں سے نکل کے وہاں جاتا ہے۔ گھر میں تربیت میں نہیں کر رہا، اسکول کالج یونیورسٹی میں اساتذہ نہیں کر رہے۔ یہ جو بہت طاقتور چیز جو آپ نے کہا کہ یوتھ ہمارے پاس اویلیبل ہے، جب وہ یونیورسٹی کی ماسٹر ڈگری لے کے نکلتا ہے تو اس کے پاس کاغذ ہوتا ہے، نالج نہیں ہوتا۔ 20% اگر بہت شاندار گیس کریں تو وہ لوگ ہیں جو ذرا بہتر ہوتے ہیں۔ میں نے ایک انٹرویو میں کچھ لوگوں کو جو ایم کامرس تھے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ واٹ از دی میننگ آف کامرس۔ ایک تو آدھے کامرس کہتے تھے، کامرس بھی نہیں تھی، میننگس نہیں پتا، اس کے ماسٹر ہیں وہ۔ جب میں نے ایم اے پنجابی ایسے ہی شوقن کر لیا تو میں نے الفابیٹ پوچھا، وہ لوگ جو میرے ساتھ ایم اے پنجابی کر رہے تھے اور ہو گئے ہیں سارے کے سارے، کہ اس کے الفابیٹ کتنے ہیں؟ انہیں الفابیٹ پورے نہیں پتا۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ پنجابی کے کچھ الفابیٹ فالتو ہوتے ہیں، نہیں پتا۔ تو یونیورسٹیوں سے جو ہم پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں وہی ہمارے ان اداروں میں لوگ پہنچتے ہیں۔ اخلاق کی تربیت ہم نہیں کر رہے، اور وہ جب سرکاری سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اخلاق تو ہم نے دیا نہیں اسے۔ تو اس کا ذمہ دار یہ پورا معاشرہ ہے، خالی حکومت نہیں ہے۔ اب دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن کا رول دیکھیں تو کسی بھی جماعت کے پاس کوئی الٹرنیٹ اکنامک پلان ایگزسٹ نہیں کرتا۔ کہانیاں سارے مارتے ہیں، نعرے سب کے سارے، اکنامک پلان ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ پھر باقی ممالک میں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہاں ایک شیڈو کیبنٹ بھی ہوتی ہے اور ایک شیڈو بجٹ بھی آتا ہے جو اپوزیشن دیتی کہ آپ نے یہ بجٹ بنایا، ہمارے حساب سے یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں قطعی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور پچھلے کو 20 سالوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی سارے دیکھ رہے ہیں کہ جس دن بجٹ سپیچ ہوتی ہے اپوزیشن نے اس کو نہیں سننا ہوتا۔ اپوزیشن کوئی بھی ہو، میں آج کی اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی اپوزیشن میں ہے اس نے اس بجٹ کو نہیں سننا، اور وزیر خزانہ سٹر لگا کے اوپر رہا۔ اس ہاؤس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس قوم کو کون سی راہ دینی ہے۔ وہ بجٹ ڈاکومنٹ جس پہ ملینز آف روپیز خرچ ہوئے ہوتے ہیں، شاید ایک یا دو بندہ اٹھا کے وہاں سے لے کے آتا ہے، وہیں میز پہ پڑے ہوتے ہیں، اور جو زیادہ جیل ہیں اس کو اٹھا کے ہوا میں اچھالتے ہیں، اور اگلی دفعہ بھی میں اسے ہی ووٹ دیتا ہوں۔ ان میں سے 90% کو بجٹ ڈاکومنٹس پڑھنا نہیں آتی، ڈسیزن کرنا تو دور کی چیز ہے۔ تو وہ یہی کرنا، اور انہوں نے ہر اس چیز کی مخالفت کرنی ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی۔ پبلک جو ہے ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں دیتے ہیں، کسی دن میری اور آپ کی علیحدہ سیٹنگ ہوگی۔ پبلک ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ نے بتایا نا 25-30 ہزار کی رجسٹریشن ہوئی ہے ریٹیلرز کی، ہول سیلرز کی کتنی ہے؟ ذرا غور کریں، اور تعداد کتنی؟ ہم بحیثیت مجموعی ہم قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تو ہیلمٹ پہننے کو تیار نہیں۔ قانون کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ جو کلیکٹرز ہیں، ابھی تقریباً 15 دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ فائرنگ ہوئی ہے
یہ اسپیڈ منی تقسیم کرنے کی ٹیکس آفس میں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ہر سیگمنٹ میرے سمجھ ہم نے اپنے حصے کا کام چھوڑ دیا. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ یہ بہت لمبی چیزیں اس پہ ہو سکتی تھیں. وے فارورڈ بڑا سمپل سا ہے کہ کیا ہم نے ایز اے نیشن کچھ پالیسی بنانی ہے یا نہیں بنانی. حکومت میں ہوتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہی اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ مل بیٹھ کے کچھ 4 ایشوز پہ آپ کو کوئی نیشنل پالیسی بنائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. انڈیویجولس بہت اچھی بات ہے، لیکن انڈیویجولس کا امپیکٹ بڑا محدود ہوتا ہے جب تک وہ نیشنل لیول پہ اس کی ڈیسیژن نہ ہو. اس میں آپ کے اکنامکس ہے، اس میں آپ کی سیکیورٹی ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، اور فارن پالیسی ہے. اس پہ جب تک آپ ایک نیشنل پالیسی بنا کے تمام گورنمنٹس کو اس پہ پابند نہیں کرتے، یہ ہو نہیں سکے گا. تو بڑی مختصر سی بات ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اگر وہ کیا تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے.